اگر کوئی آدمی بیمار ہو یا اس کو اپنی بیماری کا احساس بھی نہ ہو تو یہ بڑی بری سچویشن ہے۔ چلو اگر اس کو احساس ہو جائے کہ مجھے کوئی بیماری ہے تو کم سے کم اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس کو اپنی کیفیت بھی نہ بتائے تو آپ سوچئے وہ بھی ایک بیوقوف آدمی ہے۔ پھر اگر اپنی کیفیت بتا دے، ڈاکٹر سے چٹھی بھی لکھوا لے دوائیوں کی، لیکن دوائیاں خریدے نہیں تو وہ بیمار کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس کے آگے بڑھیے، اگر آپ نے بیماری کی تشخیص بھی کروا لی، ڈاکٹر کو بھی دکھا لیا، دوائیں بھی لکھوا لی، دوائیں خرید بھی لی، لیکن ان دواؤں کو کھا نہیں رہے ہیں تو بھی ایک قسم کی بیوقوفی ہے۔ اس سے بھی آپ کا مرض دور نہیں ہوگا۔ اس سے اور آگے بڑھیے، آپ دوائیں تو کھاتے ہیں، یہ سب کچھ پورا کرتے ہیں، لیکن جو پرہیز ڈاکٹر نے بتایا وہ پرہیز پورا نہیں کرتے، ان چیزوں سے نہیں بچتے جس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، یہ ہونے کے بعد ایک لمحہ اور بچ جاتا ہے، ایک سٹاپ اور بھی آتا ہے، ایک سٹیج اور بھی آتا ہے، ایک ایسی سچویشن بھی آتی ہے جس میں آپ دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، آپ ان باتوں سے پرہیز کیجئے، ان سے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے میں بیمار پڑ گیا تھا، یا میری کامیابی کے لیے فلاں فلاں چیزوں کی ضرورت تھی۔ اچھا، پھر آپ کو خود بھی زندگی بھر اس پہ احتیاط کرنا پڑے گا۔ یہی مثال بالکل قرآن کی اور بندے کی ہے کہ کسی انسان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ وہاں دو ہی مقامات ہے، ایک جہنم ہے، اگر اس سے بچا لیے گئے تو پھر جنت میں ہے۔ تو کیوں نہ ہم جہنم سے بچنے کی کوشش کریں۔ جو مرض ہمیں لائق ہے وہ ہے جہالت کا مرض، اور اللہ نے جو بہترین کتاب نازل کی ہے، جو سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے، وہ کتاب اللہ ہے، قرآن ہے۔ خیر الحدیث کتاب اللہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری بہترین حدیث تو اللہ کی کتاب ہے۔ اس کو سامنے رکھ کے ہم چیک کریں گے کہ دوسری حدیثیں صحیح ہے یا غلط ہے یا جھوٹ ہے یا اس میں ملاوٹ ہے یا کہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح ہم قرآن لے کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، اس کو صرف یا تو پڑھ لیتے ہیں، اگر پڑھ لیا، سمجھ بھی لیا، جیسے کہ عرب حضرات بھی ہیں، لیکن اس کو آپ نے سیریسلی نہیں لیا تو آپ کی میموری میں نہیں رہے گا۔ آپ میڈیکل ہال نہیں جا رہے ہیں، فارمیسی نہیں جا رہے ہیں، دوائی بھی لے رہے ہیں، وہ آپ نے سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، دل سے قبول نہیں کیا۔ اچھا، آپ نے نیک عمل بھی کیے، ہدایت کی دعا بھی کر لی اللہ سے، لیکن پھر بھی برائیاں نہیں چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو ہدایت نہیں ملے گی، یعنی وہ دوا سے شفا نہیں ملے گی، کیونکہ آپ پرہیزگاری نہیں کر رہے ہیں۔ آپ یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں، دعوت بھی دے رہے ہیں لوگوں کو، لیکن خود عمل نہیں کرتے تو بھی پرابلم ہو جائے گی۔ تو یہ پورا میٹر بالکل اسی طرح ہے جس طرح آدمی کو ایک کام شروع کرنے سے لے کے جہاں سے احساس کے بعد فوراً علم کی طلب، علم کے بعد عزت اور احترام، اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا، اللہ کی اہمیت، اللہ کی عزت، اللہ کے رسول کی عزت، قرآن کی اہمیت، آپ کو خود کی اپنی اہمیت، اس کا پتہ چلے گا۔ اس کے بعد پھر آپ کو وہ علم حاصل ہوگا، آپ کو عزت ہوگی، پھر اللہ کے رسول سے، اللہ کی کتاب سے محبت ہوگی، اپنے آپ سے محبت ہوگی، یہ خیال آئے گا کہ مجھے بھی جہنم سے بچنا ہے اور جنت میں جانا ہے۔ پھر اس محبت کے بیس کے اوپر آپ قربانیاں دیتے ہیں، پھر وہ اطاعت کرتے ہیں، پھر اتباع کرتے ہیں رسول کی، تب جا کے عبادت کا موقع آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دے، اور جو باتیں صحیح ہیں ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔